عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله العظيم. قال عز وجل في شان حبيبه وعظمة رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم کرم سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے حرص اور لالچ سے متعلق چند ایک باتوں کو سماعت کیا تھا. آج اسی گفتگو اور اس سے جڑی ہوئی ایک بات کہ عنوان کو لے کر ہماری گفتگو کا یہ بیان کا سلسلہ جاری رہے گا، جو کہ انسان کی جو حرص اور لالچ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہے دنیا داری سے اور دنیا کے تعلقات سے اور دنیا کی لذتوں سے. تو آج کے جمعہ ہم معلوم کریں گے کہ دنیا داری ہے کیا چیز اور انسان کو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے کتنا لگاؤ ہونا چاہیے کہ حرص و لالچ دنیا سے ہمارا کتنا ہو، بس اتنا ہی اپنے لیے کافی ہو. اس سے متعلق چند ایک باتوں کو سماعت کریں گے. سب سے پہلے سورہ آل عمران کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا اور اس کی جیسی جو بھی چیز ہے کہ دنیا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کھیل کود تماشا، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا کی خواہش مند تم نہ رہا کرو. آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی انجینئر کسی بلڈنگ کو بنائے اور بنانے کے بعد وہ خود کہے کہ میں نے ڈیزائن بنایا، میں اس کا سول انجینئر بھی ہوں، میں نے تمام چیزیں اس میں زیب و زینت کی رکھی ہیں، بہت اچھی بڑی بلڈنگ بنائی ہے، کلر بھی اچھا لگایا ہے، ڈیکوریشن بھی اچھا کیا ہے، بہت پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا ہے، لیکن بعد میں بنانے والا سول انجینئر ہی کہے بہت خود خرچ تو کیا ہے لیکن یہ زیادہ دن ٹکنے والی نہیں ہے بلکہ چند دنوں میں یہ ختم ہونے والی ہے. تو آپ بتائیے اس چیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی کہ بنانے والا جب خود کہے، جب کوئی چیز کوئی بنڈی پر بیچنے کے لیے، سامان بیچنے کے لیے آئے، وہ خود کہیں صاحب یہ چیز بڑی اچھی ہے، قیمتی ہے، آپ لے لیجئے، لیکن ذہن میں یہ رکھیے یہ کب تک رہے گی، اس کی وارنٹی اور گارنٹی میں کچھ نہیں دے سکتا. یعنی بنانے والا، بیچنے والا جب اپنی چیز کے بارے میں خود کہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دکھنے میں اچھی دکھ رہی ہے لیکن کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کب تک رہے گی، چائنا کے مال کی طرح، تو اس کا کوئی گارنٹی یا وارنٹی نہیں ہے. تو لینے سے پہلے، خریدنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے ہم 10 بار سوچتے ہیں. آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی متعدد آیت پاک، ایک دو ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو سن لو، یہ دنیا دھوکہ دہی ہے، یہ دنیا تمہارے لیے آخرت سے ہٹانے کا راستہ ہے، یہ دنیا کی نعمتیں تمہیں راہ خدا سے ہٹانے کا سبب ہے، یہ دنیا کی مال و دولت و عزت و شہرت، یہ تمام چیزیں تمہیں خدا کی رہنمائی نہیں کرا سکتی ہے. یہ دنیا ہم نے بنائی ہے تمہاری آزمائش کے لیے، لیکن تمہیں دل اس سے نہیں بلکہ آخرت سے لگانا ہے. یہ دنیا ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو یہاں پر تمہارے امتحان کے لیے، یہ کوئی تمہاری پرمننٹ جگہ نہیں ہے. ٹیمپروری تمہیں یہاں پر رہنا ہے، ایک وقت آنے کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے.
خود بنانے والے خدا نے دنیا کی برائی بھی کی ہے. کہا ہے لفظ دنیا بری نہیں، لیکن دنیا کی نعمتوں میں گم ہو کر آخرت کو بھلا دینے والا سب سے برا آدمی وہ ہوگا. دنیا بنانے والے نے کوئی بری چیز نہیں بنائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے یاد رکھو اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگانا، اس میں ڈوب کر نہیں رہ جانا، بس دنیا دنیا ہی میں نہیں رہ جانا، دنیا دار نہ بن جانا اور دنیا دنیا کہنے والے نہ بن جانا. اگر تمہارا دل دنیا دنیا کہنے والا ہو جائے گا تو سمجھو تم زندوں میں رہ کر بھی مردے ہو چکے ہو. تو دنیا کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بڑی مذمتیں آئی ہیں اور بہت کچھ قرآن و حدیث نے دنیا داری کے تعلق سے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک بکری مر کر سڑ کر گلی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ بدبو سے آ رہی تھی، کوڑے میں وہ پڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں صحابی رسول یہ جو یہاں پر سڑی گلی بکری جو مری ہوئی ہے، کیا یہ جس کی مالک ہے، یعنی یہ جس کا جو مالک ہے، کیا اس حالت میں اسے اپنے گھر لے جانا چاہے گا، کیا پسند کرے گا؟ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ زندہ تھا تو بہت اچھی ہوتی، لیکن یہ مر کر سڑ کر گل کر ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر سے تو بدبو آ رہی ہے، اس کا مالک اس کو اپنے گھر تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حالت اور یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی ہے. حالانکہ اس دنیا کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جس طرح اس مری سڑی گڑی بکری کو اس کا مالک پسند نہیں کرتا ہے، اسی طرح اس دنیا کو بنانے والے رب نے کبھی اس دنیا کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھا. دنیا بہت بری چیز، دنیا داری بہت بری چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی محبت یا دنیا کی عزت یا دنیا کی عظمت اللہ کے نزدیک ہوتی. اگر اللہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا سے محبت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا اگر تھوڑی سی بھی محبت ہوتی. کیونکہ انسان کو جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، جب اسے دل لگا جاتا ہے تو وہ اس محبت والی چیز کو کسی کو یوز کرنے اسی وقت دیتا ہے جس سے اس کی محبت ہو. تو اللہ کافروں کو اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رکھتا تھا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا اگر دنیا سے محبت ہوتی. چونکہ دنیا سے اللہ کی کوئی محبت نہیں، کوئی رغبت نہیں، اس لیے تم دیکھتے ہو کہ جو ایمان والے ہیں وہ پریشانی میں رہتے ہیں اور جو غیر ایمان ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو حدیث پاک کے الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. یہ سوال ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پریشان آج ہم ہیں. اللہ کو مان کر بھی، قرآن کو پڑھ کر بھی، نماز کے سجدے کر کر بھی ہم پریشان ہیں. قرآن و حدیث کہتا ہے مسلمان کامیاب قوم ہے. قرآن و حدیث کہتی ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لایا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. سوال ہمیشہ ذہنوں میں گردش کرتا ہے جو خدا کو نہیں مان رہا ہے اللہ اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. دنیا میں آج آپ دیکھیں جتنے رئیس زادے ہیں وہ نان مسلم نظر آئیں گے، جتنے ملینر بلینر نظر آئیں گے وہ غیر مسلم نظر آئیں گے. مسلمان لفظ مسلمان سے لوگ کتراتے نظر آتے ہیں. لفظ مسلمان اپنے آپ میں ایک دہشت اور وحشت کا نام بن چکا ہے. لفظ مسلمان اور مسلمانوں کی گنتی بہت نچلے درجے کی ہوتی جا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں،
اس بات کو تم ذہن نشین کر لو، اس بات کو اپنی گھاٹ باندھ کر رکھ لو کہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہیں بڑا مقام دے گا۔ ایمان اور مسلمان کا مطلب یہ ہے دنیا میں مصیبتیں، مشکلات، تکالیف تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی اور آخرت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر نتیجہ عطا فرمائے گا۔ دنیا داری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اللہ ہمیں مال و دولت سے نوازے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و شہرت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لا لیے ہو، اگر تم کلمہ پڑھ لیے ہو، اگر یہ سمجھتے ہو بس کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر تمہیں جنت میں ڈالا جائے گا تو تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو، بلکہ اے انسان جاگ، اے مسلمان جاگ، کلمہ پڑھنے کے بعد تو تیری مشکلات کا صحیح معنوں میں اندازہ کیا جائے گا، تیرے صبر کو دیکھا جائے گا، تیرے استقامت کو دیکھا جائے گا، تیرے برداشت کو دیکھا جائے گا۔ مسلمان وہ ہے جو صبر اور استقامت اور برداشت کی منزلوں کو طے کرے۔ مسلمان وہ نہیں جو نام مسلمان ہوتے ہی یہ کہے کہ دولت آ جائے، دھن آ جائے، برکت آ جائے، رحمتیں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی رسول حضور کے سامنے سے آتے ہیں، اللہ کے نبی انہیں دیکھ کر صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ بتاؤ یہ جو سامنے شخص آ رہے ہیں کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم انہیں پہچانتے ہیں، بہت زمانے سے ہم نے ان کو دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب سے تم نے ان کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ مدینے میں آئے ہم نے مدینے سے ان کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سنو، تم اس کو مدینے سے دیکھ رہے ہو، میں اس کو مکے سے دیکھ رہا ہوں، اور اس زمانے سے میں دیکھتے آ رہا ہوں جب یہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ شہزادہ تھا، اور یہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ ایک بلینر اور ملینر کا بیٹا تھا۔ جب ہم نے جوانی میں اس کو دیکھا تھا کہ جب لوگوں کے گھر میں قحط پڑا ہوا ہوتا تھا، کھانے پینے کے مکے کے والوں کے گھر میں لالے پڑے ہوئے ہوتے تھے، دانے دانے کو جب مکے والے ترس رہے ہوتے تھے، اس کے گھر میں، اس کے سامنے اس کے ماں باپ ایسا دسترخوان بچھاتے تھے کہ مرغ بھی اس پر ہوتا تھا، لذیذ سے لذیذ کھانے بھی اس پر ہوتے تھے، اور بہترین سے بہترین مشروبات اس کے پاس ہوتے تھے۔ میں نے اس زمانے میں جب مکے والوں کے پاس مال و دولت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، میں نے اس کو مہنگے سے مہنگا لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اس کو ہزاروں خربوں پیسے لٹاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ماں باپ کا چونکہ یہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کے ماں باپ نے اپنی دھن دولت کو اس کے اوپر جانثار کر دیا تھا۔ صحابہ اکرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رئیسی کے واقعات سنے، مالداری کے واقعات سنے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکے والوں میں سب سے مہنگا لباس پہنتا تھا، یہ تو ایسا دیوانہ ہے جو مکے کے گلیوں میں جو اونٹ ہوتا ہے، جو بکرا ہوتا ہے، جو مینڈا ہوتا ہے، یہ تو اس کے چمڑے کو پہن کر آج گزرا کرتا ہے، اس کے پاس تو پہننے کے لیے ایک جوڑ کپڑے بھی نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب سے مہنگا لباس پہنتا تھا۔ اب دیکھیے یا رسول اللہ اس کی حالت دیکھیے، یہ تو مینڈے کے چمڑے کو پہن کر گھوم رہا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی لباس کپڑے کوئی اچھے پہن لے تو کہتا ہے میرے پاس لباس ہی نہیں، جو مل جاتا ہے بس اس کو پہن لیتا ہوں، اور اکثر و بیشتر ہم نے اس کو اپنے جسم کو مینڈے کے چمڑے سے چھپاتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر زادہ تھا، شہزادہ تھا، یہ تو اپنے گھر کا ملینر بلینر تھا، مکے کے رئیسوں میں، اعلیٰ چوٹی کے لوگوں میں اس کے گھر کا نام گنوایا گیا جاتا تھا، شمار کیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کو پہننے کے لیے ایک جوڑ کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی محترم سامعین، وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے ان سوالات کے لیے ایک جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جس زمانے میں نے اس کو دیکھا تھا عمدہ کپڑے پہنتے ہوئے، عمدہ کھانا کھاتے ہوئے، بڑے بڑے لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھتے ہوئے، بڑے بڑے مجلسوں اور محفلوں کو جاتے ہوئے، اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا جب تک اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔
جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں اس کے پاس گیا، ایمان کی بات اس سے کہی، کلمے کی بات اس سے کہی، جب سے یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گرفتار ہو کر کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے محبت دنیا اس کے دل میں تھی، جب سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے دنیا کی محبت نکل گئی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جبھی دل میں آتی ہے جب دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ مہنگا لباس پہننا یہ دنیا داری نہیں ہے، اچھے اچھے کھانے کھانا یہ دنیا داری نہیں ہے، اچھے اچھے لباس کو فقراء کے سامنے خیرات کرنا اور اچھے سے اچھا کھانا دوسروں کو کھلانا یہ اسلام اور یہ مسلمان کی تعلیم ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ نان مسلم تھا بڑا عیش و عشرت کے ساتھ رہا کرتا تھا، بڑا خوب خرچ کیا کرتا تھا، بڑے سے بڑا لباس پہنا کرتا تھا، لیکن جو ہی ایمان والا ہو گیا یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اور زینتیں ختم ہو گئی اور فقر و فاقہ پہ اس کی زندگی آ گئی۔ تو بتانا کیا مقصود ہے محترم سامعین؟ وہ جو ذہن میں ہمارے گردش سوال کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود ہم پریشان کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ہیں تو ہی تم پریشان، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ قیدی کبھی جیل میں اچھا نہیں رہتا، رشوت کھلائے وہ الگ بات ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے کبھی قیدی جیل میں اچھا نہیں رہتا ہے، جو ملا وہ کھا لیتا ہے، جو ٹیم اٹھانے کے لیے کہا جائے وہ اٹھ جاتا ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا جائے وہ کرتا ہے، اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ذاتی سیلف اعتبار سے جو بھی اختیارات ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں۔ قید و بند کی زندگی جس طرح ایک قیدی کی جیل خانے میں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان والوں کی زندگی اس دنیا میں ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کا مجموعہ ہے، آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے امیر صحابہ ناراض نہ ہونا، لیکن ایک بات میں تم سے کہتا ہوں کہ اے امیر صحابہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، اے میرے غریب صحابہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، لیکن غریبوں کو یہ فضیلت ملے گی کہ امیر صحابہ سے پہلے میرے امت کے غریب مسلمان ان امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب غریب صحابہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جب میرا غریب امتی جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اور میرا ساتھ قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح برابر کر دے گا۔ جس کے دل میں دنیا نہ ہو، غریبی، مفلسی، محتاجی جس کا مقدر بن چکی ہو، روز اٹھیں تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک کماتا نہیں کھلا نہیں پاتا ہے، جب تک پسینہ بہاتا نہیں 2 روٹی لا نہیں سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بات پہ راضی ہو جاؤ کہ جتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کم دے گا تمہارا حساب اتنا ہی جلدی ختم ہو جائے گا۔ جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہوگا، دنیا داری جتنی زیادہ ہوگی، اتنا حساب دینے کے لیے اللہ کے پاس اسے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور سن لو حساب کا جو دن ہوگا دنیا کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ حساب دینے کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو جتنی دنیا کم، جتنی دنیا داری کم، جتنا مال و عشرت کم، اتنا جلدی حساب دو گے، اتنا جلدی داخل جنت ہو جاؤ گے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ، جو میرے امتی دنیا دار نہ ہو، مال و محبت کی گرفتار نہ ہو، جن کے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو، جتنا آیا اتنا کھایا، جتنا کھایا اتنا ختم کر دیا، دوسرے دن پھر اٹھا، پھر کمانے چلا، پھر جو لایا وہ کھایا، ختم ہو گیا۔ جو رزق حلال پر صبر کرتا ہے، دنیا میں بے فضول کے دھندے نہیں کرتا ہے، سود، زنا، چوری،
جوا کے ذریعے مال کو نہیں کماتا ہے، اللہ نے جس حالت پہ رکھا ہے، جس حالت پہ وہ صبر کرتا ہے، جب قیامت میں آئے گا فرشتے اس کے بازوؤں کو پکڑیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے اور جنت میں ڈبا کر اس کی نعمتوں سے باہر نکالیں گے۔ اور صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اس کے بعد کہ پوچھا جائے گا کہ اے لوگوں بتاؤ دنیا میں تم نے کیسے زندگی گزاری؟ تو وہ جب کہیں گے کہ دنیا میں مصیبتیں کیا تھیں، تکلیفیں کیا تھیں، اس کا تو ہمیں ذرا برابر بھی کوئی یقین بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ جس حالت پہ دنیا میں رکھے اس حالت پہ راضی رہو، جس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رکھے اس مقام پر راضی رہو۔ جب تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم، اللہ جس حالت پہ رکھے اس حالت پہ قناعت کر جاتے ہو تو اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے دروازے کھول کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات میں ہے کہ اے میرے صحابہ اکرام، وہ لوگ جو دنیا اور مال و دولت کو دیکھتے ہیں، کیا میری زندگی تمہارے لیے کافی نہیں؟ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، اگر میں چاہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے میرے لیے کھانے نکالے، اگر میں چاہوں تو فرشتے میری خدمت میں لگ جائیں، اگر میں چاہوں تو جنت کا محل اللہ دنیا میں میرے لیے نازل کر دے، اگر میں چاہوں جنت کا لباس میرے لیے آ جائے، کیا میری زندگی تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیونکہ میری یہ شان ہے الفقر فخری، فقیری میں رہنے میں ہی مجھ محمد کو بڑا فخر نظر آتا ہے، مسکینے میں رہنے میں مجھے بڑا فخر آتا ہے، محتاجی میں رہنے میں مجھے بڑا فخر آتا ہے، تھوڑے سے کھانے پر صبر کرنے پر مجھے بڑا صبر آتا ہے۔ میں چاہوں تو یہ دنیا میرے سامنے کھل کر آ جائے گی، لیکن میں اپنی ذات کو میری امت کے غریب مسلمانوں کے لیے اگزامپل بنا کر پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مفلسی، محتاجی، یہ وہ لفظ ہیں شاید ہمارے دلوں کو یہ چبھاتے ہیں۔ میں ہی کیوں مفلس ہوں؟ میں ہی کیوں محتاج ہوں؟ میں ہی کیوں غریب ہوں؟ کیا میں کما سکتا نہیں؟ کیا میں بڑا بن سکتا نہیں؟ خواب دیکھنے کی اجازت سب کو ہے، مال کمانے کی اجازت سب کو ہے، لیکن ایسا مال، ایسا خواب جو کسی کے نقصان پہنچا کر ہو، یا ایسا مال جو سود کے ذریعے آئے، ایسا مال جو حرام کام کے ذریعے آ جائے، ایسا مال جو کسی کو لوٹ کر آئے، ایسا مال جو کسی کو دھوکہ دے کر آئے، ذرا انسان فکر تو کرے، ذرا انسان غور تو کرے۔ وہ مال جس کو کمانے کے لیے زندگی کے ہم 40 سال گزار دیں، 50 سال گزار دیں، 60 سال گزار دیں، اس کے بعد عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے کتنا؟ ہم ایک بلڈنگ بنائیں، توجہ دیں محترم سامعین، تصورات میں میری اس بات کو لانے کی کوشش کریں۔ ہم نے ایک گھر بنایا، عالی شان بنایا، فلاں کا پیسہ مارا، فلاں کا منہ مارا، فلاں سے سود سے لایا، فلاں کا حرام مال لایا۔ ہم نے ایک بلڈنگ بنایا، عمر کے آخری پائیدان پہ ہم نے ایک بلڈنگ بنائی، اپنے اولاد کو اس میں رکھا، اپنی بہوؤں کو اس میں رکھا، اپنے پوتروں کو اس میں رکھا، اپنے پوتریوں کو اس میں رکھا، اپنے نواسوں کو اس میں رکھا۔ مال حرام ہے، انہیں پتا نہیں، میں لایا ہوں، میں جانتا ہوں، بلڈنگ میں نے بنائی ہے، عمارت میں نے بنائی ہے۔ 10 سال رہا، 20 سال رہا، 30 سال رہا، انتقال کر گیا۔ اب اس کے بعد جانے کے بعد خبر میں حساب کس کو دینا ہے؟ کیا بیٹے آئیں گے؟ کیا بہو آئے گی؟ کیا اولاد آئے گی؟ کیا پوترے آئیں گے یا نواسے آئیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا محترم سامعین۔ مال تم نے دوسروں کا مال کر بلڈنگ تیار کیا ہے، وہ عیش و عشرت میں گزریں گے، حساب و کتاب ہمیں دینا پڑے گا، جواب دہی ہماری بنے گی۔ اب غور فرمائیے، کب تک وہ بلڈنگ کھڑے رہے گی؟ کب تک وہ عمارت بنے رہے گی؟ کتنی نسلیں وہاں سے جائے گی؟ وہ زمین پر کتنے نسلیں گزرے گی؟ آپ کہیں گے کہ شاید وہ بلڈنگ کو بیچ کر دوسری جگہ اور ایک جگہ خرید کر وہاں بلڈنگ بنائیں گی۔ نہیں، یہاں پر بھی مسئلہ نہیں ختم ہوگا، مال تو وہی ہے نا۔ جتنی نسلیں آپ کے اس مال سے فائدہ اٹھاتی جائیں گی، اتنے نسلوں کا حساب و کتاب قبر کے اندر ہمیں دینا پڑے گا، عذاب کو ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس کا بدلہ ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ تو عذاب قبر تک ہی محدود رہ جائے گا۔ جب حشر کے دن اٹھیں گے
تو جن کا ہم نے مال مارا تھا، جن کا پیسہ لوٹ کر ہم نے لایا تھا، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ اس نے میرا مال مارا، میرا حق مارا، اب حساب دلا، آج تو انصاف کا دن ہے، انصاف بھی دلا کر چلے جاؤ۔ تو مال کو کما کر فائدہ ہم نے کیا کس کا؟ عمارت بنا کر، بلڈنگ بنا کر فائدہ پہنچایا کس کا؟ مشقتیں ہم اٹھائیں، حساب و کتاب ہم دیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دوزخ کی اذیتیں ہم برداشت کریں، اور ہماری وراثت کے نام پر چھوڑ جینے جائیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ تو یہی دنیا داری ہے، اسی سے بچنے کی قرآن و حدیث میں تعلیم دی گئی ہے۔ مال کمانے سے اسلام کبھی منع نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مال کو نہیں کمانا چاہیے، وہ غلط ذہن ہے۔ مال کماؤ، خوب کماؤ، مالدار بنو، لیکن مال وہ ہونا چاہیے جس پر ٹیگ لگ جائے، سل لگ جائے، یہ رزق حلال کا مال ہے، نہ کہ رزق حرام کا مال ہے۔ مال کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، مال کو فروخت کرو۔ کیا مالدار صحابہ اکرام نہیں تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں، بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی پہلی جو خاتون تھی جس نے اسلام لایا تھا، وہ بھی بڑی تاجر تھی اور مالدار شخصیت تھی۔ مال کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن مال کمانے کے درمیان میں دنیا ہی میں اتنا مشغول ہو جائے، خدا کو بھول جائے، ایسے مال سے اسلام منع کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پینے کے لیے پانی کا پیالہ منگایا، جن کے آپ خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، تو پانی لانے والے نے صرف پانی نہیں لایا بلکہ اس پانی کے ساتھ میں شہد بھی لا کر پیش کیا۔ جو ہی آپ نے شہد اور پانی کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کے زار و خطر آنسو آنے لگے، اتنا رونے لگے کہ کسی کی ہمت نہیں ہو گئی کہ آپ کو دلاسا دے کر آپ کے آنسوؤں کو روکے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق خود روتے روتے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، کیونکہ پانی کی پیاس لگی تھی۔ پھر سے آنکھ کو کھولا، پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں، پھر سے پانی کے گلاس کے ساتھ شہد بھی رکھا ہوا ہے۔ فوراً ہاتھ کو کھینچ لیا، پھر رونے لگے۔ کچھ لمحات ایسے ہی گزر گئے، صحابہ اکرام نے پھر تھوڑی سی ہمت کی، دلاسا دیا، خاموش کیا، کہا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لانے والے سے کوئی اگر گستاخی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیں، یہ رونے کا آپ کا سبب کیا ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ذرا وضاحت فرما دیں تو ہمارے طرف بڑی توجہ خاص آپ کی ہو جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مجلس میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران گفتگو ایک نا نظر آنے والی چیز کو ڈھکیل رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، دور بھگا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ دور چلے جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھنے لگتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، پھر تھوڑا سا غمگین ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی چیز کو ہٹا رہے تھے، پھر اس کے بعد خوش ہو گئے، پھر اس کے بعد غمگین ہو گئے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، ابھی میرے پاس دنیا اس کی لذتوں اور مٹھاس کے ساتھ میرے پر آئی تھی، دنیا مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے دنیا کی نعمتیں اور لذتوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ دنیا مجھ سے دور تو ہو گئی جس پر میں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن جاتے جاتے مجھ سے یہ کہہ گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ دنیا کو تم اپنے آپ سے تو دور کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو بعد میں جو آپ کی امت آئے گی، جو آپ کے غلام آئیں گے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، وہ مجھ کو اپنے سے دور نہیں بلکہ آپ کی محبت کو ہٹا کر میری محبت کو سب سے مقدم رکھ دیں گے۔ آپ تو مجھ سے دور ہو رہے ہو، لیکن آپ کے ماننے والے مجھ سے دور نہیں ہوں گے۔ تو اے میرے ساتھیوں، جب اس بندے نے پانی اور شہد ایک ساتھ لا لیا تو پانی میری ضرورت تھی، لیکن ساتھ میں جو شہد آیا تھا یہ وہ دنیا کی لذت ہے جو ضرورتوں سے زیادہ انسان کو مشغول کر دیتی ہے، اور ان لذتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کبھی رزق حرام کی طرف بھی جاتا ہے اور غلط کاموں کی طرف چل جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کر اسی دنیا کی محبت میں غرق اور مر جاتا ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟
جو ہماری ضرورتوں کو پورا کریں وہ دین ہے، جتنا ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو وہ آخرت کی فکر ہے، جو ہماری ضرورتوں سے زیادہ چیز ہو اور جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سود کے طرف لے جائے، حرام کے طرف لے جائے، غلط کاموں کے طرف لے جائے، یہی دنیا داری ہے جس سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھانے کے لیے نہیں دیکھا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کا عالم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ازواج مطہرات اور ان کی بیٹیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہم صبح میں 1 گلاس میٹھا پانی پی لیتے تھے اور 2 کھجور کھا لیتے تھے، اور جب رات ہوتی تو اتنا ہی کھا کر ہم آرام کر لیتے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سوئے ہوئے تھے، میں آپ علیہ السلام کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر جو ہی ہاتھ رکھتی ہوں تو وہ پیٹ جا کر پیٹھ سے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، آپ دنیا سے اتنا تو کھائیں کہ آپ کا پیٹ تو بھر جائیں۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابل میں اعمال میں پیچھے رہ جاؤں؟ اے عائشہ سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی کھانے کا حکم دیا ہے جتنے کی عبادت کی طاقت اپنے جسم میں رہ سکے، اتنا کھانا، اتنا پیٹ بھرنا جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یہ انسان کے لیے زحمت ہے اور جنت سے ہٹانے والا ایک طریقہ اور راستہ بنایا گیا ہے۔ اتنا ہی دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، اتنا ہی لذتوں کو اٹھاؤ۔ تو محترم سامعین، دنیا داری فکر عقبہ اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل حقیقت جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے وہ آخرت کی فکر ہے۔ دنیا داری کیا ہے؟ اب پوری بات کو اس انداز میں آپ سمجھ لیں، یہ سمجھیں کہ جتنی گفتگو ہو گئی ہے اس کا کلائمیکس ہے کہ فکر عقبہ کے مقابل میں دنیا داری کیا ہے، دنیا کہتے کسے ہیں، دنیا دنیا ہم سنتے ہیں، دنیا کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میں تم پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑو گے، تم پہ لوگ ایسا حملہ آور ہو جائیں گے جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے، ویسے ہی دشمن تم پر حملہ کرنے لگ جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دشمن حملہ کریں گے تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے کہ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت تمہاری تعداد سمندر کی جھاگ کے برابر ہے۔ آپ سمندر کی جھاگ کو گن سکتے ہیں؟ کیا اس کو تعداد میں لا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کی برابر تمہاری تعداد ہوگی، لیکن جس طریقے سے سمندر کی جھاگ دیکھنے میں تو آتی ہے، ہاتھ میں آنے کے بعد آسانی سے مسل جاتی ہے، اسی طرح اے مسلمانوں قرب قیامت تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر سے ہمت اور تمہارے اندر سے طاقت، تمہارے اندر سے قوت، یہ تمام کے تمام الفاظ والے طاقتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی، تم بیکار اور ناکارہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ناکاری کا سبب کیا ہوگا؟ جھاگ کی طرح ہم ہوں گے لیکن خوبص ہم نظر آئیں گے، بیکار ہم نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جھاگ کی طرح ہونے کا سبب یہ ہے، دشمن کا تم پر حملہ کرنے کا سبب یہ ہے، تمہیں پریشان کرنے کا سبب یہ ہے کہ قرب قیامت تمہارے دل میں دنیا کی محبت آئے گی اور موت کی فکر تمہارے دل سے ختم ہو جائے گی۔ تم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے ہوگے، مرنے کا کوئی یقین اور تصور تمہارے دل میں نہیں رہے گا۔ مرنا اور موت، لاشیں تو دیکھو گے، جنازے تو دیکھو گے، قبرستان تمہاری آبادیوں کے درمیان آ جائیں گی، قبریں تمہارے گھر کی دہلیز کے قریب آئیں گی، اس کے باوجود تم قبروں سے عبرت نہیں لو گے، اس کے باوجود تم قبروں سے درس نہیں لو گے۔ قبر قریب آئے گی اتنا کہ تمہارے گھر اور قبریں مل کر رہ جائیں گی، ایک درمیان کا فاصلہ ہوگا،
قدم کا ایک جانب قبرستان ہوگا، دوسری جانب تمہاری آبادیاں ہوگی، لیکن تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ مرنا اور قیامت یہ تمام چیزیں تمہاری ذہن سے نکل جائیں گی۔ دنیا کی محبت، دنیا کی لذت، دنیا کی چاہت، دنیا کی فکر، مال کو جمع کرنا، حرص کرنا، لالچ کرنا، مارنا، ڈبانا، ختم کرنا، قتل کرنا، اس کا لینا، اس کا ڈبانا، اس کا منہ مارنا، سود پر مال لانا، حرام لانا، مال کو جمع کرنے کی فکر تمہارے درمیان ہوگی، حتیٰ کہ قبرستان تمہاری آبادیوں میں آ کر رہ جائیں گی، لیکن تمہیں فکر نہیں رہے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو میری امت میرے بعد مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، کفر کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا خوف قطعاً نہیں ہے تم نہ شرک کرو گے نہ کفر کرو گے، مجھے ڈر بس اس بات کا ہے میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے، آخرت کو بھلا دو گے۔ اب دنیا کسے کہتے ہیں؟ اب اس بات کو سمجھیں، دنیا اس کا نام نہیں محترم سامعین کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بنا ہوا ہے اس کو دنیا دار نہیں کہتے ہیں، کوئی وکیل بنا ہوا ہے، کوئی ٹیچر بنا ہوا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، اگر کوئی عالم نہیں ہے، عالم کے علاوہ، حافظ کے علاوہ، امام کے علاوہ کوئی دوسرا پیشہ کر رہا ہے، اس کو دنیا دار نہیں کہتے ہیں۔ دنیا دار اور دنیا کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں۔ دنیا اور دنیا دار اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، جب وہ اپنا کام امانت داری سے نہ نبھاتے ہوئے اپنے کام میں خیانت کرتا ہے، اسی کو دنیا داری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ محترم سامعین، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں بڑا ثواب ہے، لیکن اگر نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ دین نہیں، اس کو دنیا داری کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس امانت داری میں خیانت کر رہے ہیں، اس کو دین کا نام نہیں دنیا داری اسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، حج کو جا رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے نام حاجی لکھا جائے، سیر و تفریح کو جانے کی نیت ہے، تو اس کو دنیا داری اور دنیا کی محبت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں، فریم بنا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لوگ جانیں میں مدد کیا ہوں، میں نے کام کیا ہے، تو اسے دین نہیں دنیا داری کہا جاتا ہے۔ یعنی دین کا ہر وہ کام جو کہ انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے اسے دنیا داری کہا جاتا ہے۔ وہیں پر ایک آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، وکیل ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن اپنی تجارت میں امانت کا خیال کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تجارت امانت داری سے کرنا اللہ اس پر بھی اس کو ثواب دے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اپنے پیشے میں امانت دار ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا پیشہ اس کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اگر کوئی وکیل ہے، اپنی وکالت میں امانت داری کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا پیشہ اس کو ثواب دلائے گا۔ یعنی ہم جس فیلڈ میں بھی ہو، جس شعبے میں بھی ہو، اگر ہم اپنے کام کو، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے وہ دنیا کا کام ہو، امانت داری سے کرتے ہیں تو اس کو دین کہا گیا ہے۔ اگر ہم اچھے کاموں میں بھی ریاکاری کریں گے اس کو دین نہیں، اس کو دنیا داری کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد تمہارا کفر اور شرک کرنے سے مجھے ڈر یا خوف نہیں ہے، بلکہ تمہاری عبادتوں سے مجھے ڈر ہے۔ عبادتیں تو کرو گے لیکن دکھاوے کے لیے کرو گے، صدقہ خیر و خیرات تو کرو گے، دکھاوے کے لیے کرو گے۔ ہر اچھے کام میں تم جب دکھاوے کو لاؤ گے تو سمجھ جاؤ دنیا تمہارے دل میں آ چکی ہے اور آخرت کا فکر تمہارے دل سے نکل چکا ہے۔ کہ جب یہ اگر چیز ہمارے دل میں آ جائے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، لوگ کہیں اچھا کہہ رہے ہیں کرنا ہے، میں نے فلاں کام کیا، ڈیکوریشن کیا، لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں جب کوئی اچھا کام بھی ہونا، لوگ اگر آپ کی تعریف کریں تو یہ تعلیم ذہن میں رکھیں، کہیں کہ ارے آپ نے فلاں یہ کام اچھا کیا ہے، تو اس ٹائم پہ ہماری زبان پہ وہ جو تعریف کر رہا ہے بدلے میں اس کی تعریف نہیں بلکہ استغفر اللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔
کہیں اس کی تعریف کی وجہ سے میرے دل میں غرور نہ پیدا ہو جائے، تکبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں یہ ذہن میں نہ آ جائے ہاں میں نے اچھا کام کیا ہے، اس وجہ سے یہ آدمی تعریف کر رہا ہے، جو کام اللہ کے لیے کر رہا تھا کہیں اس کے تعریف پر وہ میرا کام قربان نہ ہو جائے۔ اس لیے استغفر اللہ پڑھ کر اللہ سے کہنا چاہیے، اے اللہ میں نے جو بھی اچھا کام کیا ہے تیرے خاطر ہے، یہ جو تعریف کر رہا ہے اس کی تعریف اس کے اپنی جگہ ہو، اے اللہ میں استغفر اللہ کے ذریعے اس تعریف کی وجہ سے اپنے دل میں انانیت کو جگہ نہیں دیتا ہوں، اے اللہ معاف کرنا معاف کرنا، یہ کہہ کر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ سامنے والا تعریف کر رہا ہے تو اپنی گردن کو اٹھا کر، اپنے بغل کو اٹھا کر، اپنی کالر کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو محترم سامعین بس اتنا سمجھ لیجئے، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہی دین ہے، وہی فکر آخرت ہے۔ ہر وہ کام چاہے نماز ہو، اچھا ہو، جو بھی کام ہو، قرآن و حدیث کا ہی کام کیوں نہ ہو، اگر بیان کرنے والا مولوی بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے تو یہ بیان کرنا دین کے لیے نہیں بلکہ یہ بیان کرنا بھی دنیا داری کے لیے ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہر کام ہمیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے خاطر ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ دین بنے گا، جبھی جا کر وہ نیکی ملے گی، جبھی جا کر اس کا ثواب ملے گا۔ ماں باقی جو ہے اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سن لو کہ یہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو دنیا بہت کچھ ہو، دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہو، یہ جو کچھ ہے وہ خدا کی شان اور آخرت اور قیامت کے دن اللہ تمہیں دکھانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے میں اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے ہر کام کو اخلاص کی بنیاد پہ قبول فرمائیں، اور ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق قبول کر کے اس کا جزائے خیر ہمیں عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔